میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر سے پروگرام لیے خود کو سنواریں آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج بھی ایک بڑے ہی پیارے اور بہترین ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہیں جو ہمارے روزمرہ کے حالات میں یہ ہمارے لیے لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے، اور اگر چند ایام کے لیے اگر آدمی کو یہ چیز نہ مل پائے تو ہو سکتا ہے وہ موت کے گھاٹ اتر جائے۔ تو ہماری لائف کے اندر اس چیز کو لے کر ہم اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیسے سنوار سکتے ہیں، اور اس کے اندر ہماری کیا غلطیاں ہوتی ہیں، اور اسلام نے ہمیں اس پر کیا رہنمائی فرمائی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، پیارے آقا کی سنتوں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے جوابات دینے کے لیے ہر بار کی طرح ہمارے رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حضور، آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کھانے کی سنتیں اور آداب سے ریلیٹڈ ہے، انشاءاللہ، کیونکہ انسان کی زندگی کا یہ لازمی حصہ ہے کہ اسے زندگی گزارنی ہے، کام کاج کرنا ہے اور صحت کے ساتھ رہنا ہے، تو کھانا پینا تو اسے چاہیے ہی، کیونکہ اس کے بغیر پھر اس کا گزارا ممکن نہیں ہے۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً رزق جو ہے نا، یعنی کہ کھانا اور مشروبات وغیرہ، یہ اللہ پاک کی بڑی پیاری اور بہترین نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک دنیا میں بھی اپنے بندوں کو یہ نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا اس نے موقع عطا فرمایا، اور جو اس کے نیک بندے ہوں گے جس کو اللہ پاک قیامت کے دن جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، تو جنت کی اعلیٰ نعمتیں بھی انہیں نصیب فرمائے گا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جہاں کھانے سے ہم دنیا کے اندر لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ ہماری طاقت کا ذریعہ ہے، یہ ہماری صحت کا ذریعہ ہے، تو ہمیں کھانا کھانے کا یعنی رزق حاصل کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ حلال طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، کہ بندہ رزق کا استعمال کرے لیکن حلال رزق ہو، حلال طریقے سے اس کو حاصل کیا ہو، اور اگر حرام کی طرف اگر وہ بڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ بھی فرمائے گا۔ آئیے سوالات شروع کرنے سے پہلے اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ہم اپنی سوسائٹی کے اندر اگر دیکھیں تو کھانا کھانے کے مختلف انداز حضور پائے جاتے ہیں، کہ کوئی جو ہے نا چلتے چلتے، بیٹھے بیٹھے، اور پھر کچھ میٹرو سٹیز کی اگر بات کی جائے جہاں پر لوگوں کا ایک شیڈیول بڑا بزی ہوتا ہے، جیسے بامبے کی ہم بات کریں، بنگلور ہے، یا پھر اس طرح دہلی وغیرہ، تو یہ جو میٹرو سٹیز ہیں تو یہاں پر لوگ جو ہے نا جب صبح اٹھتے ہیں تو پھر ان کا ناشتہ جو ہے نا لوکل ٹرین میں ہو رہا ہے، تو کسی کا سٹی بس میں ہو رہا ہے، تو یہ چلتے پھرتے جو ہے نا وہ ایک اس طرح کا بھی انداز دیکھا جاتا ہے۔ فنکشنز کے اندر جو ہے نا لوگ کھڑے کھڑے کھا رہے ہوتے ہیں، پلیٹیں لیے جو ہے نا وہ ہاتھوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو مختلف اسٹیٹس کے اندر مختلف انداز جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں۔ حضور، دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو کرتے ہوئے تقریباً ہندوستان بھر کا آپ کا سفر بھی ہوا ہے، اور مختلف علاقوں میں آپ کا تشریف لے جانا آج بھی ہوتا ہے، تو الگ الگ اسٹیٹس کے اندر الگ الگ انداز جو ہے نا وہ دیکھے جاتے ہیں،
اور ایک ماڈرنٹی کے نام پر بھی اگر کہا جائے تو اس چیز پر جو ہے نا وہ توجہ نہیں ہوتی. لوگ آپس میں دیکھا دیکھی بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک نوالا بنانے کا انداز جو ہے نا مختلف علاقوں میں مختلف ہوتا ہے. کوئی چھوٹے نوالے لیتے ہیں تو کوئی بڑے لیتے ہیں, کوئی مٹھی پکڑ کر لیتے ہیں, تو کوئی جو ہے نا اسنیکس جب کھا رہے ہیں, چائے وغیرہ استعمال کی جا رہی ہے تو کبھی سیدھے ہاتھ کا استعمال ہو رہا ہے, کبھی الٹے ہاتھ کا استعمال ہو رہا ہے. یا بعض جگہ پر جیسے مارکیٹس وغیرہ ہوتی ہے تو ایسے بھی جو ہے نا لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کھڑے کھڑے کھا رہے ہوتے ہیں اور دونوں ہاتھوں میں دونوں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پر سیدھے ہاتھ سے جو ہے نا وہ برگر کھا رہے ہیں, پیزا کھا رہے ہیں, تو الٹے ہاتھ سے جو ہے نا کوئی کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں. تو شریعت نے جو ہے نا ہماری اس پر کیا رہنمائی فرمائی. مجھے ایک بات جو ہے نا وہ یاد آ رہی ہے کہ محدث اعظم حضرت علامہ مولانا سردار احمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے کہ سیدھے ہاتھ کا استعمال اتنی کثرت کے ساتھ کیا جائے, اور یہ اسلام نے ترغیب بھی ہمیں دلائی ہے کہ ہر تکریم والا کام جو ہے نا اس سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھی جائے اور سیدھے ہاتھ سے اس کو کیا جائے. تو مولانا سردار احمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے کہ سیدھے ہاتھ کی جو ہے نا وہ استعمال کی عادت اس قدر پختہ کر لیجئے کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال دیا جائے تو ہمارا بائی ڈیفالٹ جو ہے نا سیدھا ہاتھ ہی نامہ اعمال لینے کے لیے آگے بڑھ جائے. اور فرمایا جاتا ہے کہ جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے تو پھر اس کی ایک مغفرت کا سبب بھی یہ ارشاد فرمایا گیا. تو اس پر آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ سیدھے ہاتھ کا استعمال, اس کی کیا اہمیت ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کس قدر پسند فرمایا, نہ کرنے پر کیا ارشاد فرمایا؟ اگر آپ کچھ رہنمائی فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. کھانے کا سنتیں اور آداب آج کا ہمارا موضوع ہے. جی, خود کو سنوارنے میں آپ کے سوال کی طرف بھی میں آؤں گا. جی, لیکن ایک سب سے پہلی بات یہ کہ کھانا بندہ کھائے تو کیا نیت کرے, یہ بھی ایک اہم ترین بات ہے. ماشاءاللہ. تو پہلے تو میں FGN چینل کے ناظرین کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی کیا کوئی نیت ہوتی ہے؟ اچھا. جی ہاں, ہوتی ہے. نیت ہونی چاہیے کہ کھانے سے پہلے کیا نیت کرے. تو امیر اہل سنت نے بڑی پیاری اس میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. آپ فرماتے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریعت اور سنت کے مطابق حلال کھانا کار ثواب ہے. اچھا جی, یعنی کھانا کھانا بھی ثواب کا ذریعہ ہاں, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حلال کھانا بھی کار ثواب ہے. کھانا کھانے کی نیتیں یوں کریں کہ کھانے سے پہلے اور بعد کا وضو کروں گا. اچھا. کھانے کا وضو یہ ہے کہ ہاتھ کے دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار کھانے سے پہلے دھو لیں, منہ کا اگلا حصہ دھو لیں, تو یہ کھانے کا وضو. تو نیت یہ کرے کہ کھانے سے پہلے اور بعد کا وضو کروں گا, دونوں ہاتھ دھوؤں گا, کلی کروں گا, کھانے سے قبل بسم اللہ اور دیگر دعائیں پڑھوں گا, 3 انگلیوں سے کھانا کھاؤں گا کہ یہ سنت ہے. چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا, اللہ کی نعمتوں کا شکر کروں گا, کھانا کھانے کے بعد بھی دعائیں پڑھوں گا. اس طرح اس کی نیتیں کر لئیے. تو اچھا, عبادت, تلاوت, تحصیل علم دین, کسب حلال کے لیے بھاگ دوڑ, اس پر قوت حاصل کرنے کے لیے میں کھانا کھاؤں گا. اس طرح سے اچھی اچھی نیتیں کہ یہ کھاؤں گا تو قوت حاصل ہوگی, اس قوت سے اللہ کی عبادت کروں گا. تو یہ نیت کر کے کھانا کھائے تو کھانا بھی کار ثواب ہو سکتا ہے. کھانا بھی ہوگا, پیٹ بھی بھرے گا, نیتیں اگر اچھی ہے تو ثواب بھی ملے گا, ڈبل فائدہ ہے. جی ہاں. اب سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. جی, اور آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہر نیک اور جائز اور اچھا تکریم والا کام یہ سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے. شریعت نے, اسلام نے ہماری یہی تربیت اور تعلیم کی ہے. اب کھانا کھانا ہے تو سیدھا ہاتھ ہے. جی, تو کھانا بھی سیدھے ہاتھ سے کھائیں, پانی بھی سیدھے ہاتھ سے پئیں. ترغیب یہی ہے. یہاں تک کہ آپ چائے بھی پی رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں تو ذہن بنا لیں کہ جو بھی میرے پیٹ میں جائے وہ سیدھے ہاتھ سے ہی میرے منہ کے ذریعے داخل ہونا چاہیے. اب جیسے چائے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ چائے پی رہے ہیں, ایک سیدھے ہاتھ میں لوگ کپ رکھتے ہیں اور الٹے ہاتھ میں رکابی ہوتی ہے. تو چائے کو الٹے ہاتھ میں رکابی میں نکالتے ہیں اور الٹے ہاتھ سے رکابی سے چائے پی رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ کپ آپ الٹے ہاتھ میں لے لیں, رکابی سیدھے ہاتھ میں لیں جس سے آپ پینا چاہ رہے ہیں, تو اب یہ سیدھے ہاتھ سے آپ پی لیں. اچھا, لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کھانا کھاتے کھاتے اب چونکہ دانے وغیرہ, سالن, روٹی سب ہاتھ میں لگا ہوتا ہے, اب پانی پینا ہوتا ہے دوران کھانا, تو وہ الٹے ہاتھ سے پانی کا گلاس اٹھاتے ہیں اور پی لیتے ہیں. تو یہ نہ کریں, بلکہ سیدھے ہاتھ کو اچھی طرح صاف کر لیں, انگلیاں چاٹ لیں اور سیدھے ہاتھ سے ہی برتن میں پانی مطلب لیں اور سیدھے ہاتھ سے پئیں. پینا بھی ہے تو سیدھے ہاتھ سے, کھانا بھی ہے تو سیدھے ہاتھ سے. یہ اپنا ذہن بنائیں.
اچھا پھر کھاتے ہوئے کچھ دانے وغیرہ ذرے وغیرہ گر جاتے ہیں تو لوگ اسے الٹے ہاتھ سے اٹھا کر کھا لیتے ہیں، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. انگلیاں صاف کر کے سیدھے ہاتھ سے ہی آخر میں دانے ذرے وغیرہ اٹھا کر کھانے چاہیے. تو لین دین، کھانا پینا اور ہر تقریب والا کام سیدھے ہاتھ سے کیا جائے. اور الٹے ہاتھ سے کھانا پینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ناپسند فرماتے تھے. میں ایک روایت سناتا ہوں. حضرت سلمہ بنت اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. جی. اس نے کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. غیب جاننے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ تکبر کی وجہ سے بول رہا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ یعنی تجھے استطاعت نہ ہو، مطلب یہ کہ تیرا سیدھا ہاتھ کبھی نہ اٹھے. اس نے تکبر کی وجہ سے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے سے انکار کیا، لہٰذا پھر اس کا سیدھا ہاتھ کبھی اس کی طرف نہ اٹھ سکا. یعنی اس کا سیدھا ہاتھ بیکار ہو گیا. اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا یہ محبوب ہے اور الٹے ہاتھ سے کھانا پینا یہ حضور علیہ السلام کو ناپسند ہے. جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے، سیدھے ہاتھ سے پیے، سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، پیتا ہے، لیتا ہے اور دیتا ہے. یعنی الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ شیطان کا طریقہ ہے. سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ سنت مبارکہ ہے. تو ہمیں اپنا ذہن بنانا ہے کہ ہم نے یقیناً شیطان کی پیروی نہیں کرنی ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی اپنے تمام کام کو انجام دینا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ محدث اعظم فرماتے تھے کہ سیدھے ہاتھ سے اگر بندہ کھائے پیے لے دے اور اس عادت کو اتنا پختہ کر لے دنیا میں کہ جب قیامت میں بھی نامہ اعمال دینے کی بات آئے تو حسب عادت اس کا سیدھا ہاتھ ہی آگے بڑھے، کہ جب سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا اور جنت میں جانے کا سامان ہوگا. تو یہ بات پتہ چلی کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، آپ کی سنت ہے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. بالکل پیارے ناظرین، بڑی پیاری بات حاجی صاحب نے ارشاد فرمائی ہے اور اس کو توجہ میں رکھیے گا. اور چاہے آپ کھانا کھا رہے ہوں، پانی پی رہے ہوں یا چائے پی رہے ہوں یا اس کے علاوہ اسنیکس کے نام پر بھی کوئی بھی آپ جو ہے نا چیز استعمال کر رہے ہوں تو اس میں ہر مرتبہ یہی احتیاط رکھی جائے، بلکہ اس پر غور کر کے یاد کر کے جو ہے نا سیدھے ہاتھ کا استعمال کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. ایک بات حضور آپ نے دوران گفتگو یہ ارشاد فرمائی تھی کہ کھانا کھانے کے دوران اب چاول کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں تو اب وہ سالن میں چاول میں ہاتھ آلودہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے فرمایا کہ انگلیاں چاٹ کر جو ہے نا وہ گلاس کا استعمال کیا جائے. لیکن بعض جگہ پر اس طرح کی پھر وہ احتیاط نہیں ہوتی. اس میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نفاست کا جو ہے نا وہ کس قدر اور کیوں خیال رکھنا چاہیے کہ بعض افراد کے جو ہے نا کھانے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اگرچہ ایک پلیٹ میں کھا رہے ہوں تو یہاں اور زیادہ جو ہے نا نفاست کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح اگر ایک دسترخوان پر بیٹھ کر بھلے ہی مختلف پلیٹس میں کھا رہے ہیں لیکن انداز بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ طبیعت نہیں چاہتی کہ یار ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں یا ان کے ساتھ پلیٹ میں اس برتن میں ہم کھائیں. تو ایسے معاملات پر آپ کیا رہنمائی کریں گے کہ نفاست کا جو ہے نا دسترخوان پر کس قدر خیال رکھنا چاہیے؟ دین اسلام نے بڑی پیاری رہنمائی کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر بندہ عمل کرے نا تو اس میں عزت بھی ہے، نفاست بھی ہے اور کامیابی بھی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ یہ بات کی گئی کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا ہے. صحیح ہے. اب آپ کے انگلیوں میں اگر سالن لگا ہے یا چاول کے دانے لگے ہیں، آپ کا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ آلود ہے، تو اب آپ اس کو پہلے چاٹ لیں، صاف کر لیں ہاتھ کو، پھر آپ جو ہے نا وہ دوسرے برتن کو اٹھائیں تاکہ برتن خراب نہ ہو. کیونکہ اگر آپ ایسے ہی بغیر ہاتھ صاف کیے برتن کو پکڑیں گے تو دیکھنے والوں کو تھوڑی سے کراہیت ہوگی، یا وہ برتن انہوں نے بھی استعمال کرنا ہے تو تھوڑی کراہیت آئے گی. تو میں نے کیا کہا کہ پہلے ہاتھ صاف کر لیں، ہے نا،
اور انگلیاں چاٹنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس کو معیوب نہ سمجھیں کہ میں انگلیاں چاٹوں گا تو مطلب اچھا نہیں لگے گا. یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں. سنت پر عمل کرنے کے معاملے میں ہمیں بہت پختہ ہونا ہے. صحیح. اور اس میں نفاست بھی ہے. ہاتھ صاف کر لیں گے پھر آپ گلاس کو اٹھائیں گے, برتن کو اٹھائیں گے, تو اس سے کسی کو گین نہیں آئے گی اور انشاءاللہ بہتر رہے گا. کھانے میں بھی اپنے ہی طرف سے کھانا کھائیں, اور 3 انگلیوں سے کھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جی. کیونکہ آپ نے کہا نا کہ انداز کیسا ہونا چاہیے, تو اب چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھانا کھائیں, کہ طبی لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ جب بندہ ایسے کوئی نعمتیں آ گئی یا خواہش ہے کہ میں زیادہ کھا لوں, تو اب وہ بڑے بڑے لقمے بنائے گا یا زیادہ اچھی اچھی چیزیں اپنی طرف کر لے گا, تو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ اس کو نوٹ بھی کریں گے, ان کو یہ اچھا بھی نہیں لگے گا, اور پھر آپ کی شخصیت بھی جو ہے اس میں ڈیمیج ہوگی. جب سب مل کے خاص کر کے کھا رہے ہوں تو غور کریں کہ کھانا کیا ہے, آئٹمز کیا رکھی ہوئی ہے, سب مل کے کھا رہے ہیں تو سب برابر برابر ہونا چاہیے. بلکہ اس میں تو ایک نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سب مل کے کھا رہے ہیں تو بندہ تھوڑا اپنا نفس کو مار لے, اچھی اچھی غذائیں نعمتیں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے ایثار کر دیں. اس لیے نہ کھائے کہ یہ دوسرا اسلام میں کھا لے. تو روایت میں آتا ہے کہ جو اپنی پسند کی چیز اس لیے ترک کر دے کہ یہ دوسرے بھائی کے استعمال میں آ جائے, اس کو نہ کھائے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ, سبحان یہ فضیلت بیان کی گئی ہے یہاں, اور فضیلت بیان کرنے کے ساتھ یہ ترغیب ہے کہ جب مل کر کھائیں تو اس بات کا ہمیں بالکل احتیاط رکھنا ہے. اور اگر دسترخوان پر الگ الگ قسم کی چیزیں ہیں تو سب جگہ سے تھوڑا تھوڑا لیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایک ہی طرح کا کھانا ہے تو پھر جو اپنے برتن میں اپنے قریب جو حصہ ہے وہاں سے کھانا کھائے. ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے آگے سے اٹھا کے آپ کھا رہے ہوں. تو یہ کچھ ایسے آداب ہیں کھانے پینے کے کہ جس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ لوگوں کو گن بھی نہیں آئے گی, برا بھی نہیں لگے گا, اور سنت پر عمل کریں گے تو عظمت ہی عظمت. صحیح. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر تھے, تو وہ بات یاد آ رہی ہے کہ اب چونکہ مل کے کھا رہے ہوتے ہیں تو برتن کا لین دین بھی ہوتا ہے, کوئی لا کر دینے والے ہوتے ہیں, یا آپس میں ہی دسترخوان پر کوئی چیز ہے تو اٹھا کر آگے بڑھانی ہوتی ہے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ دسترخوان پر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت جو ہے نا امیر اہل سنت کے دسترخوان پر کسی نے یا امیر اہل سنت نے ہی پانی کا جگ مانگا, تو اس میں پانی موجود تھا. تو ایک اسلامی بھائی نے جو ہے نا وہ اس کے ہینڈل کو نہیں پکڑا, بلکہ دوسری طرف سے اس طرح انگوٹھا اس کے اندر ڈال کر کے اٹھا کر دیا. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہے نا اس پر تربیت فرمائی کہ جو اس طرح سے آپ نے پکڑا ہے تو یہ ہر ایک کو پسند بھی نہیں آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بظاہر اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ کا ہاتھ اگر کھانے کی وجہ سے ہی آلودہ ہے تو ایک تو سامنے والے کو نفاست کے طور پر وہ پسند نہیں آئے گا. آپ الٹے ہاتھ سے اگر وہ اٹھا کر دے رہے ہیں تو الٹے ہاتھ سے دینا نہیں چاہیے کہ سیدھے ہاتھ کا استعمال کیا جائے. بعض لوگ جو ہے نا جس برتن میں کھانا آتا ہے یا پانی آتا ہے تو اس کے ہینڈل کو نہیں پکڑتے, اس کے آؤٹ سائڈ میں نہیں پکڑتے, بلکہ اندر جو ہے نا وہ انگلیاں ڈال دیتے ہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اس سے جو ہے نا وہ بیکٹیریاز وغیرہ جو ہاتھ پر لگے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو نقصان پہنچائے, ہمیں خود کو نقصان پہنچائے. تو چونکہ ہمارا سلسلہ ہی خود کو سنوارنے والا ہے تو ان چیزوں کی بھی پیارے ناظرین احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو پھر اب وہ اس کو ایسا نہ لگے کہ یار اس سے نہ مانگتا تو اچھا ہوتا, کہ اب میں اس گلاس میں پانی کیسے پیوں یا اس جگ سے پانی کیسے ڈال کر پیوں کہ اب اس کی انگلی اس کے اندر چلی گئی ہے یا کھانے میں انگلی چلی گئی ہے, شوربے میں انگلی چلی گئی ہے. تو یہ ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. چونکہ ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی بات کر رہے ہیں تو اس چیز کی بھی احتیاط کی جائے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. حضور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کھانے کا اصل اسلامی طریقہ کیا ہے, بیٹھنا کیسے ہے, کھانا کیسے ہے, کچھ اس پر بھی اگر آپ رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اور مزید بہتری کی طرف لا سکیں. کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے کی ایک سنت یہ ہے کہ سیدھا پاؤں کھڑا رکھیں اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں. الٹا پاؤں بچھا کر بیٹھ جائیں, سیدھا پاؤں کھڑا رکھیں, ایک سنت یہ. جبکہ ایک اور سنت بیٹھنے کی یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوارے تناول فرماتے دیکھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے لگ کر اس طرح بیٹھے تھے کہ دونوں گھٹنے کھڑے تھے. ایک طریقہ یہ ہے کہ الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا رکھ کے کھائیں,
دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا کہ زمین سے لگ کر بیٹھیں, دونوں گھٹنے کھڑے ہوں, یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے. اب کھانے کی کچھ سنتیں, آداب اور حکمتیں, یہ انشاءاللہ مجموعی طور پر میں بیان کرتا ہوں, چونکہ ہمیں اپنا وقت بھی صحیح سنبھالنا ہے اور باتیں بہت ساری بیان کرنی ہیں. کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھو لیں, کہ یہ سنت بھی ہے, اور اس سے انشاءاللہ بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں کہ ہاتھوں میں جو جراثیم وغیرہ یا گندگی وغیرہ کچھ لگا ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی. بلکہ ایسے تو واقعات بھی ہیں کہ لوگ کھانے پینے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے ہیں, ایسے ہی ہاتھ دھوئے بغیر کھا لیتے ہیں, تو بہت سی بیماریاں, جراثیم فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے, اور مرنے کی بھی اطلاعات ہیں. واقعہ بھی باقاعدہ لکھا ہوا امیر اہل سنت نے اپنی کتاب میں کہ ہاتھ نہ دھوئے, زہر لگا ہوا تھا ہاتھوں میں, اور وہ اس کے مرنے کا سبب بن گیا. بالکل. تو اچھا, اس میں ہاتھ دھونا جو ہے وہ صرف کھانے سے پہلے ہے, یا پھر جیسے سوکھی چیزیں بھی ہم کھا رہے ہیں کہ بھائی چپس ہم نے لے لیے ہیں, یا پھر اس کے علاوہ جو ہے نا بسکٹس وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں, تو کیا اس کے پہلے بھی, کیونکہ اب وہ تو آلودہ ہونے والی چیز ہے نہیں, تو کیا اس سے پہلے بھی ہاتھ دھو دھونا لینا چاہیے؟ عام طور پر کیا ہوتا ہے, کام کاج کرنے میں ہاتھ آلودہ ہو جاتے ہیں, اور کب کس وقت آپ نے کیا اپنے ہاتھ میں لیا ہے, آپ کے ہاتھ میں کون سے جراثیم لگے ہیں, یا کیا آپ نے استعمال کیا ہے, یاد نہیں ہوتا. تو بہتر یہ ہے کہ ہاتھ دھو کر ہی ہر چیز استعمال کی جائے. جس کو آپ ہاتھ سے پکڑ کے کھا رہے ہیں تو وہ ہاتھ دھونا چاہیے, یہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے. اچھا, کھانے کا وضو جو اسلام میں تعلیم ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئیں اور بعد میں بھی دھوئیں, منہ کا اگلا حصہ بھی دھوئیں, تو اس سے جو ہے نا وہ محتاجی دور ہوتی ہے. اچھا, روایت میں آتا ہے کہ جو ایسا کرے گا اللہ پاک اس کی محتاجی دور کر دے گا. اب یہ کون نہیں چاہتا, ایف جی این چینل کے ناظرین, جمیل بھائی, یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری محتاجی دور ہو جائے, تنگ دستی دور ہو جائے. تو یہاں طریقہ بتایا گیا کہ جو کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرے گا, ان دونوں ہاتھ پونچھوں تک منہ کا اگلا حصہ دھو لے گا, اللہ پاک اس کی محتاجی کو دور کر دے گا. تو یہ اس نیت سے بھی اور اس کے طبی فوائد بھی ہیں, تو یہ دھونے کا اپنی عادت بنائیں. اچھا, اس میں پھر یہ ہے کہ جو کھانے کا وضو کرتا ہے نا, اللہ اس کے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے, اس کا رزق بڑھ جاتا ہے. دوسری بات کہ کھانا خوب اچھی طرح چبا کر کھائیں, کہ بعض لوگ جو نا وہ جلدی جلدی کھانے کے چکر میں, یا میں زیادہ کھا لوں اس چکر میں, وہ بڑے بڑے لقمے اٹھاتے ہیں اور ایک دو بار چپ چپ کیا اور نگل جاتے ہیں. تو چبائے بغیر کھانے کے نقصانات بہت ہیں. صحیح. اور اس میں پھر کھانا جلدی ہضم نہ ہونا, پیٹ کا خراب ہو جانا, دیگر بیماریوں کا جنم لینا. تو جو آداب بیان کیے گئے ہیں کہ لقمہ چھوٹا ہو اور اس کو اچھی طرح چبائیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نظام دیا ہے, ہمارے منہ میں جو لعاب ہے, جب بندہ اچھی طرح کھانا چباتا ہے نا تو یہ لعاب اس کے اندر مکس ہوتا ہے. اور سائنٹسٹ نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ اس کے ذریعے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے اور وہ فائدہ دیتا ہے. اس لعاب کے اندر جو ایسیڈز ہوتے ہیں تو وہ ڈائجسٹیو سسٹم کے لیے بڑے مفید ہوتے ہیں. جی, پیٹ کو درست کرتا ہے, کھانا ہضم کرتا ہے. تو ایک اصول ہے کہ امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لیا جائے. یعنی کھانا چبانا یہ دانت کا کام ہے, آنت کا یعنی کام نہیں ہے. تو اب بغیر چابے آپ نے کھا لیا تو اب کیا چابنے کا کام آنتیں کرے گی؟ نہیں کرے گی, آنتیں خراب ہو جائیں گی. تو دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لیں, یعنی کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھائیں. اچھا, زیادہ گرم کھانا کھانا یہ بھی منع کیا گیا, اس میں منہ جل جانے کا خطرہ ہے. حدیث پاک میں کہ گرم کھانے میں برکت نہیں. اچھا, تو بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں گرم گرم کھانا ہے, تو اتنا گرم کھانا نہ ہو کہ جس سے منہ جل جائے, اس سے کہتے ہیں کہ برکت ختم ہو جاتی ہے. کو کچھ قدرے ٹھنڈا کر لیں, اتنا ٹھنڈا ہو جائے کہ بالکل جم نہ جائے, اور اتنا بھی گرم نہ ہو کہ منہ جلے, درمیانے طور پر کھانے کے قابل ہو جائے. اس کے مطابق کھانا زمین پر بیٹھ کر کھائیں. حکمت اس میں یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھانے سے کھانا جلدی بہتر طور پر ہضم ہو جاتا ہے. کمر اور ٹانگوں کے عضلات میں لچک پیدا ہوتی ہے اور درد سے نجات ملتی ہے بیٹھ کر کھانے سے. یہ حکمت بیان کی گئی. دوران خون بھی یہ بہتر ہو جاتا ہے, جس کے نتیجے میں دل کی صحت بہتر, جبکہ بیماریاں خصوصاً ہارٹ اٹیک کا خدشہ کم ہو جاتا ہے. بیٹھ کر کھانے کی جو سنت طریقہ بیان کیا گیا, اس سے کھانا ہضم ہوتا ہے, درد سے نجات ملتی ہے, اور ہارٹ اٹیک جیسی بیماریوں سے بھی بندہ بچتا ہے. کھانے سے پہلے جوتے اتار لیں. اچھا, بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ کرسی ٹیبل پہ کھا رہے ہیں یا کہیں ہوٹل میں کھا رہے ہیں, کہیں فنکشن میں چلے گئے, تو وہ جوتے پہنے, بوٹ پہنے, چپل وغیرہ پہنے ہی کھا رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ کھانے سے پہلے جوتے اتار لیں. اب جہاں نیچے بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ہے, ہاں,
تو وہاں کم از کم جوتے تو اتار لیں. ٹیبل پہ بیٹھ کے اگر آپ کھا رہے ہیں تو کم سے کم جوتے تو اتار لیں وہاں پر. جی جی جوتے اتار کر کھانا کھائیں, اور بہتر یہ ہے کہ نیچے بیٹھ کر کھانا کھائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. صحیح. اچھا, ٹیک لگا کر کھانے سے بھی بچیں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ. جی. تو حدیث پاک میں جو منع کیا گیا تو اس کی حکمت یہ ہے کہ ٹیک لگا کر کھانے سے معدہ پھیل جاتا ہے. اچھا. جی ہاں, اور اس طرح غیر ضروری خوراک معدے میں چلی جائے گی اور ہاضمہ خراب ہوگا, اور ٹیک لگا کر کھانے سے آنتوں اور جگر کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اچھا. ڈاکٹرز بتا رہے ہیں, صحیح. لیکن حضور علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا کہ ٹیک لگا کر کھانا نہ کھاؤ. کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے. اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ وآخرہ یہ پڑھ لے. تو روایت میں آتا ہے کہ بسم اللہ پڑھے بغیر کسی نے کھانا شروع کر دیا تو شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے, لیکن جب بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ جو شیطان ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی اگل دیتا ہے, اور آئندہ کھانے سے بھی وہ بچ جاتا ہے, یعنی شیطان کے لیے وہ روک بن جاتا ہے. تو پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اگر بالفرض بھول گئے تو یاد آنے پر دوران طعام یہ کہہ لیں بسم اللہ اولہ وآخرہ, اگرچہ ایک ہی نیوالا باقی ہو. ہاں, اگرچہ ایک نہیں والا باقی. اچھا, 3 انگلیوں سے کھانا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. تو 3 انگلیوں میں حکمت دیکھیے یہ ہے کہ جب بندہ 3 انگلیوں سے کھائے گا تو لقمہ جو ہے نا وہ چھوٹا بنے گا. جب چھوٹا بنے گا تو چبائے گا اچھی طرح. بڑا لقمہ ہوگا تو اس کے لیے آزمائش ہوگی, وہ جلدی جلدی کھائے گا, بغیر چبائے کھا لے گا تو یہ نقصان کا سبب ہے. کھانے سے فارغ ہو کر انگلیاں چاٹ لیں. اچھا. کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, اور اس میں حکمت یہ کہ یہ عمل آنکھوں اور دماغ اور معدے کے لیے بے حد مفید ہے. انگلیاں چاٹنا آنکھوں, دماغ اور معدے کے لیے بے حد مفید ہے, کہ یہ دل, معدہ اور دماغی امراض کا زبردست علاج ہے. صحیح. یہ حکمت بیان کی گئی. اچھا, کھانا کھانے کے فوراً بعد پیشاب کرنے کی عادت ڈالیں. حکمت اس میں یہ ہے, اس سے گردہ کے امراض سے حفاظت ہوتی ہے. یعنی کھانا کھا لیا تو پھر پیشاب وغیرہ سے فارغ ہونے کی عادت ڈالیں. یہ اس میں حکمتیں بیان کرنے والوں نے بیان کی ہے, اور سنت بھی ہے. یہ ساری باتیں سنتوں سے بھی ثابت ہے, سنتیں ہیں, آداب ہے. تو اس میں عمل کرنے میں سنتوں پر عمل کی نیت کریں تو ثواب بھی ملے گا, اور جو حکمتیں اور فوائد بیان کیے گئے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل نصیب ہوں گے. جو حکمتیں بیان کی گئی ہیں ظاہر ہے کہ بڑوں نے تجربات کیے ہیں اس پر, اور اسی کے بعد پھر ان حکمتوں کو بیان کیا ہے. تو یقیناً اس پر FGN چینل کے ناظرین عمل کرنا چاہیے کہ سنت پر عمل کرنے میں بے شمار حکمتیں ہیں, اور اتنی حکمتیں کہ بندہ بیماریوں سے بھی محفوظ ہوتا ہے, ثواب کا ذریعہ بھی بن رہا ہے, صحت بھی اس کی اچھی رہتی ہے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اخلاق و عادات بھی سنت کے مطابق عمل کرے گا تو وہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے, اور وہ لوگوں کے درمیان بھی ایک پسندیدہ عمل ہوتا ہے. مزید اور کچھ آپ رہنمائی فرمانا احادیث مبارکہ میں جو کھانے کی سنتیں اور آداب بیان کی گئی اس سے ریلیٹڈ میں انشاءاللہ تھوڑا جلدی ساری باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا, کلی کرنا, اس طرح کی کسی دوسرے کو کھانا دینا یا کھانا لینا ہو تب بھی دایاں ہاتھ ہی استعمال کرنا. اچھا, اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا, کھانے میں جتنے ہاتھ جمع ہوں گے اتنی برکت اور محبت بڑھے گی. اچھا, یہ حدیث شریف میں ہے کہ ہو سکے تو اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ, الگ الگ نہ کھاؤ. تو جتنے ہاتھ جمع ہوتے ہیں نا کھانے میں, فرمایا گیا کہ اتنی محبت بڑھتی ہے اور برکت بھی بڑھ جاتی ہے. ماشاءاللہ. کھانے کے ہر لقمے اور ہر طرح کے کھانے پر قناعت, صبر کر لینا, یعنی جتنا اور جیسا کھانا میسر آئے اس پر راضی رہنا اور اللہ کا فضل سمجھ کر کھا لینا. یعنی کھانے میں عیب نہ نکالے. حضور علیہ السلام کبھی کھانے میں عیب نہ نکالتے, جو میسر آتا آپ کھا لیتے. تو کاش کہ ہماری بھی اس سنت پر عمل کا ہمارا بھی ذہن بن جائے. اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا یہ سب کے ساتھ ہو. اچھا, کھانا کھانے کے لیے اکڑو بیٹھنا, کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں یا سرین زمین پر ہوں, یا ایک گھٹنا کھڑا کر لیں سیدھا اور الٹا پاؤں بچھا دیں اور اس طرح بیٹھ جائیں کہ یہ سنت ہے. یا تیسرا طریقہ یہ کہ جس طرح نماز میں قاعدے کی حالت میں بیٹھتے ہیں, 2 زانو جسے ہم کہتے ہیں, اس طرح بیٹھ کر بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے. یہ بھی سنت ہے. جوتے اتار کر کھانا کھانا. اچھا, کھانے کی مجلس میں جو ہمارے ساتھ کھانے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں اس میں اگر کوئی بزرگ ہیں, بڑے ہیں, کوئی عالم دین ہیں تو ان سے پہلے کھانا شروع نہ کرنا. کہ یہ ان کا ادب ہے کہ پہلے وہ کھانا شروع کریں پھر ہم شروع کریں. دسترخوان کو زمین پر بچھا کر کھانا. اچھا, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا, اگر بھول جائیں تو پھر یاد آنے پر بسم اللہ اولہ وآخرہ یہ پڑھ لے. اچھا, اسی طرح کھانا اپنی جانب سے کھانا, برتن کی اپنی جانب جو کنارہ ہے وہاں سے کھانا, بیچ میں ہاتھ نہ ڈالنا.
کھانے پر پھونک نہ مارنا. گرم ہے بعض تو لوگ تب گرم بھی. کھانے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارتے ہیں, یا چائے گرم ہے تو پھونک مار کے اس کو ٹھنڈی کرتے ہیں, تو اس سے منع کیا گیا جی. کہ کھانے پر پھونک نہ مارے. جب آدمی پھونک مارتا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے منہ سے جو ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ ہی نکل رہا ہے, تو زہریلی جو گیس ہوتی ہے, زہریلی جو سانس ہوتی ہے جو ہمارے جسم کے اندر سے ہو کر آئی ہے, وہی پھر ہمارے کھانے میں, ہمارے چائے میں چلی جائے گی, تو وہ بھی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے. دسترخوان پر اگر مختلف قسم کے کھانے ہوں تو پھر ہر جگہ سے لیا جا سکتا ہے, اس میں حرج نہیں ہے. اچھا, تیز گرم کھانا نہ کھائیں. کھاتے وقت کھانے کی کوئی چیز یا لقمہ زمین پر گر جائے تو اسے چاہیے کہ اٹھا کر صاف کر کے کھا لیں, کہ اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑیں. اچھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھا رہے تھے, کچھ بسکٹ گر گیا, کوئی چیز گر گئی, روٹی کا ٹکڑا گر گیا, تو اب بعض لوگ انہیں یوں سمجھو کہ وہ گر گیا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو فرمایا گیا اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو, اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو. کھانا کھانے کے درمیان کوئی آ جائے تو اس کو کھانے کے لیے بلائیں, اس کو کھانے کی دعوت دیں. اور عموماً لوگ بلاتے بھی ہیں کہ آئیں بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں. اچھا, جس خادم نے کھانا پکایا ہو اسے کھانے میں شامل کرنا یا اسے کھانے میں سے کچھ حصہ دینا, اس کی بھی حدیث شریف میں ترغیب دلائی گئی کہ خادم نے کھانا بنایا یا کہ آپ کے یہاں فنکشن ہے, کسی نے کھانا بنایا, یا تو اس کو بھی شامل کرے بنانے والے کو, یا کچھ کھانے کا حصہ اس کو دے دیں, وہ اپنے گھر جا کے کھا لے. تو اس کی بھی تعلیم ہمیں دی گئی ہے. اس گھر میں خیر و برکت ہوگی جس گھر میں کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کی عادت ہوگی. اچھا. جی ہاں, جو شخص پیالے میں کھائے پھر اس کو چاٹ لے تو اس کے لیے دعائے مغفرت وہ پیالہ کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی برتن ہے تو برتن, جس برتن میں کھایا اس کو اچھی طرح صاف کر لے, چاٹ لے. یعنی چاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے نہیں بلکہ انگلی سے صاف کر لے, تو برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. اگر آپ کا ساتھی کھانا کھا رہا ہے اور آپ کھانے سے فارغ ہو گئے تو بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا سا نا کھانا اپنا جاری رکھیں تاکہ سامنے والا پیٹ بھر کے کھا لے. بعض لوگ جلدی جلدی کھا لیتے ہیں, بعض کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا دھیرے دھیرے کھاتے ہیں. تو اب جب ساتھ مل کے کھا رہے ہیں تو اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ سامنے والے کو بھی کہتے ہیں کمپنی دیں, تاکہ ہم تھوڑا دھیرے دھیرے کھائیں تاکہ اس کا بھی پیٹ بھر جائے. ورنہ آپ جلدی کھا کے فارغ ہو جائیں گے اور اس کا کھانا باقی رہے گا تو وہ مروت میں ہو سکتا ہے کھانا چھوڑ دے, اس کا پیٹ نہ بھرے. تو دیکھو اس پر بھی ہمیں حدیث شریف میں ترغیب ارشاد فرمائی گئی. دسترخوان پہلے اٹھا لیا جائے اور اس کے بعد میں کھانے والے اٹھیں, یہ بھی ادب بیان کیا گیا ہے. اچھا, پھر کسی دوسرے کے دسترخوان پر کھانا کھائیں تو اس کے لیے بھی دعا کریں ہاتھ اٹھا کر, یعنی یا اللہ یہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہے اس کے بھی عطا کر اور اس کو بھی برکتیں دے. تو اپنے لیے بھی اس کے لیے بھی دعا کریں, کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں. اچھا, اسی طرح گھر میں سرکہ جو ہے اسے بہترین سالن فرمایا گیا, تو یہ ہمارے گھر میں ہو تو شہد اور سرکہ, تو کچھ نہ ہو تو بندہ اسی سے روٹی کھا لے تو بھی پیٹ بھر جائے. اچھا, کھانا کھانے کے بعد جب انگلیاں چاٹے تو پہلے بڑی انگلی, اس کے بعد کلمے والی جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے بعد انگوٹھا, اور اگر بقیہ انگلیاں استعمال ہوئی ہے تو پھر بعد میں اسے چاٹیں. یہ بھی طریقہ نہیں, انگلیاں کیسے چاٹنا ہے یہ بھی طریقہ بیان کیا گیا ہے. دسترخوان پر اٹھیں تو یہ دعا پڑھ لیں. کھانے کے بعد کی جو مسنون دعائیں وارد ہوئی احادیث مبارکہ میں کتابوں میں موجود ہے, اس کو یاد کر لے, وہ پڑھیں. کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پئیں, بلکہ پہلے پی لیں یا درمیان میں پئیں. اطباء نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ کھانے سے پہلے پانی پئیں, کھانے کے درمیان چاہیں تو پی لیں, کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں, بلکہ کچھ وقفہ کر کے آدھا گھنٹے کے بعد یا اس کے بعد پانی پیا جائے. اچھا, کھانا کھانے کے بعد فوراً نہیں سونا چاہیے کہ یہ دل میں بھاری پن پیدا کرتا ہے. یعنی کھانے کے فوراً بعد سونا اس سے بھی منع کیا گیا, اس سے بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہے. تو کچھ چل لیں, کچھ گھوم پھر لیں, کچھ ایکسرسائز وغیرہ, کچھ اپنے کام کاج کریں, تو ایسا اپنا روٹین نہ بنائے کہ ادھر کھایا اور ادھر سو گیا. یہ بیان کیا گیا. اچھا, پھر یہ کہ ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائیں, کہ ٹیک لگا کر کھانے سے بھی منع کیا گیا. اچھا, جب موسم کا پھل آئے تو اسے ضرور کھائیں. ہر موسم میں مختلف قسم کے پھل آتے ہیں, تو جس موسم کا جو پھل ہے اسے استعمال کریں. کھانے سے پہلے کھا لیں تو اور بھی زیادہ مفید ہے یہ. اچھا, بسم اللہ بلند آواز سے پڑھیں تاکہ جو ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بیٹھے انہیں بھی یاد آ جائے, وہ بھی بسم اللہ پڑھے. ابھی جلدی جلدی ہم نے کچھ باتیں بیان کر دی ہے, لیکن ایک بڑی پیاری کتاب ہے آداب طعام. اچھا, اس کا نام ہی ہے آداب طعام. یہ تو ہم نے مختصر بیان کیا, یہ پوری کتاب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے لکھی ہے, آداب طعام, جو فیضان سنت ہی کا ایک باب ہے.
تو FGN چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ یہ آداب طعام یہ کتاب اپنے گھر میں رکھیں اور ہو سکے تو اس کا درس دیں, اسے پڑھیں. الحمدللہ امیر اہل سنت نے بالکل تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل وائز اس میں ساری چیزوں کو بیان کیا ہے کہ کھانے کے آداب کیا ہیں, تو مزید اس سے معلومات حاصل. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. FGN چینل کے ناظرین, مختصراً اور تھوڑا سا اسپیڈ کے ساتھ میں بہت سی جو ہے نا سنتیں آداب آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں, اور وہ طریقے بیان کیے گئے ہیں کہ جو کھانے میں عموماً ہم سے لغزشیں ہو جاتی ہیں, اور معاشرے کے اندر بھی جو ایک مہذب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں اور ایک سنسیئرٹی کے ساتھ اپنی لائف کو گزار رہے ہوتے ہیں, نفاست پسند لوگ ہوتے ہیں, تو ان چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتے. اور ایک اخلاقاً بھی سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اس طرح کے کام نہ کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کو گھن پیدا ہو اور وہ اس کو اچھا نہ لگے. تو ایک اخلاقی تقاضا بھی یہی ہے کہ اچھے انداز میں اپنی لائف کو گزارا جائے. اچھا, اس میں نا ایک بات جمیل بھائی اور جو بنیادی بات ہے وہ رہ گئی, میں چاہوں گا اگر آپ اجازت دے تو وہ بھی بیان جی ارشاد, بالکل. کہ کھانا کم کھائیں. اچھا, کھانا کھانا ہے, سنت کے مطابق کھانا ہے, آداب ملحوظ رکھ کر کھانا ہے, لیکن بنیادی اصول یہ ہے 3 حصے کیے جائیں. جی, ایک حصہ ہوا, ایک حصہ پانی اور ایک حصہ کھانا. سبحان اللہ. اطباء کا قول ہے کہ جو بھوک سے کم کھائے گا وہ کبھی طبیب کا محتاج نہیں ہوگا. کھانے کی سنتیں آداب تو بیان ہو رہی ہے, تو اتنا کھانا نہ کھا لیں کہ طبیعت بوجھل ہو جائے. زیادہ کھانے کے بہت سے نقصانات ہیں اور کم کھانے کے بہت سارے فوائد ہیں. سبحان اللہ. تو کھانا بھوک سے کم کھانا یہ بھی سنت ہے, صحیح, اور اس پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں. ماشاءاللہ. FGN چینل کے ناظرین, مزید اور ہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ حضور, ایک تو ہے کہ کھانا ہم اکیلے بھی کبھی کھا لیتے ہیں اور عموماً تو گھر والوں کے ساتھ ہی کھانا ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی ایسے مواقع آتے ہیں کہ مہمان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ کھانا ہوتا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ کچھ آپ رہنمائی فرمائیں کہ مہمان کی کیا فضیلت ہوتی ہے, وہ آتا ہے تو کیا لے کر آتا ہے, جاتا ہے تو کیا دے کر جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. مہمان اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, بلکہ جس گھر میں مہمان آتا ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس گھر پہ نازل ہوتی ہیں. اور روایت میں آتا ہے کہ مہمان جب کسی کے گھر آتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے. ہم کیا کسی کو کھلائیں گے, کھلانے والی ذات اللہ پاک کی ہے. تو مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے. بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضور علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور اولیاء کا یہ طریقہ رہا کہ وہ مہمان کی تلاش میں رہتے تھے. جب مہمان آتا تھا تو اس کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرماتے تھے, اور مہمان کی مہمان نوازی دل سے کرنی چاہیے. مہمان نوازی کی فضیلت یہ پورا ایک بیان ہے, پورا ایک چیپٹر ہے, باب ہے. تو اس کی بڑی فضیلت ہے. جب مہمان گھر پر آئے تو سب سے پہلے تو خوش دلی کا اظہار کرے کہ جس گھر میں مہمان آتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں وہ لے کر آتا ہے. مہمان کی خوش دلی سے خیر خواہی کرے. جو اچھی سے اچھی چیزیں نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہے, آپ اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں, اس کو آپ پیش کریں اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. اچھا, رعایت یہ ہونی چاہیے کہ مہمان کے ساتھ جب کھانا کھائیں تو کوشش یہ ہو کہ اچھی اچھی نعمتیں مہمان کو پہلے کھلائیں. اچھا, پھر جو گھر میں مہمان آئے اور ان کے سامنے آپ نے جتنا بھی کھانا رکھا اور انہوں نے کھا لیا, اب اس کے بعد جو کھانا بچ گیا نا, اب وہ آپ کھا لیں, گھر والے کھا لیں. اچھا, پھر مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. تو مہمان گھر پہ آیا, کھانا کھایا, اور وہ جو بچ گیا, اب وہ کھانا اگر شفا کی نیت سے کھا لے بندہ تو اللہ اس کو بیماریوں سے شفا دے دے گا. بلکہ بعض بزرگوں کے واقعات ہے کہ وہ اس طرح سے بھی کرتے تھے کہ زیادہ مقدار میں کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیتے تھے. اب مہمان نے جتنا کھانا ہے وہ کھا لیتا تھا, اب جو بچ جاتا تھا پھر وہ بزرگ اور گھر والے مل کے اس کو تناول کرتے تھے. امیر اہل سنت نے اس کا ایک واقعہ بھی بڑا پیارا لکھا ہے کہ حسن ظن کی کیسی برکتیں ہیں. تو یہ ہے کہ مطلب مہمان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی کسر باقی نہ رکھیں. خوش دلی سے مہمان نوازی کریں, آپ کو اللہ اور رزق میں برکت دے گا, اس کی رحمتیں نازل ہوگی. مہمان کا جو جھوٹا ہے نا, اس میں اللہ نے ہمارے لیے شفا بھی رکھی. صحیح. مہمان میں حضور ایسا بھی ہوتا ہے کہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کہ جو مہمان بن کر ہمارے پاس آیا ہے, کبھی ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو بعض کی ایک کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ شاید ایسا لگتا ہے کہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے تانا دینے کا. اچھا, تو یعنی مہمان, ہاں نہیں, میزبان, ہاں, تو مہمان تو آیا ہوا ہے. اب جیسے عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی ہے یا کوئی ہمارا رشتہ دار ہے, ہم اس کے یہاں مہمان بن کر چلے گئے, تو اس نے بس ایسی روکھی سوکھی کچھ اس نے کھلایا اپنی استطاعت کے مطابق. لیکن جب وہ ہمارے یہاں مہمان بن کر آیا اور اللہ نے اگر مجھے نوازا ہے, تو میری زبان سے اگر اس طرح کے جملے نکلتے ہیں, ہمارے پاس آنے والوں کو تو ہم ایسا ہی کھلاتے ہیں.
بھلے ہی لوگ کچھ بھی کھلائیں. تو یہ بھی ایک اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. کہ جب ہم کسی کے مہمان بنے تو اس نے جو میسر آیا ہمیں کھلا دیا, وہی ہمارا رزق تھا. بالکل. اب ہمارے یہاں اگر کوئی مہمان آیا تو ہم زیادہ فضیلت اگر پانا چاہتے ہیں, برکت پانا چاہتے ہیں, تو اس نے کیا کھلایا تھا پلایا تھا اس پر نہ جاتے ہوئے اپنی حسب استطاعت اچھے سے اچھی نعمتیں جو ہم کھلا پلا سکتے ہیں وہ مہمان کو کھلائیں, اور اس طرح کے جملے بول کر دل گھائل نہ کریں. اس میں فائدہ کچھ نہیں ہے, دنیا کا بھی نقصان ہے, آخرت کا بھی نقصان ہے. بلکہ اچھی سے اچھی نیت کے ساتھ اچھی سے اچھی خیرخواہی کریں گے تو اس میں مہمان کا بھی بھلا ہوگا, ہمارا بھی بھلا ہے, اور یہی اصل کامیابی ہے. صحیح. FGN چینل کے ناظرین, یقیناً رشتہ داری کے اپنے حقوق ہوتے ہیں, اور ہر آدمی جو ہم جس کے یہاں مہمان بن کر گئے ہیں, کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کو جو ہے نا ریسپیکٹ نہ کی جائے اپنے پاس آنے والے کو. وہ اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے. واقعی آپ نے درست بات بتائی ہے. اور اگر بندہ یہ ذہن بنا لے کہ ہاں میرا رزق ہی یہ تھا, جی ہاں, تو پھر سارا میٹر ہی کلوزڈ ہو جائے گا. اور پھر اپنے یہاں آنے والے کو پھر ہم اچھے سے اچھا کھلائیں اسے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت بھی بڑھے گی. اور پھر تانا دینے والے الفاظ یا پھر اس طرح کے الفاظ کبھی بھی اپنی زبان پر نہ لائیں. ہمیں نہیں پتا کہ کس کے دل میں کب وہ بات لگ جاتی ہے, یا تو رشتہ داری میں دراڑ پیدا ہو جائے گی, ناراضگیاں پیدا ہو جائیں گی, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل سے جب آہ نکل جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو جائے. حضور آخر میں چونکہ اب وقت ہمارا مکمل بھی ہو رہا ہے, تو جو سنتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں, تو بیٹھنے کی بالخصوص سنتیں کہ 3 باتیں اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ ایک پیر بچھا کر, اور دوسرا طریقہ یہ بتائے کہ سرین پر بیٹھے اور دونوں گھٹنے کھڑے کر کے, پھر اس کے علاوہ تیسرا 2 زانوں بیٹھ کر. تو اس میں کیا حکمتیں ہیں, اس کا کیا فائدہ ہمیں دنیا و آخرت میں مل سکتا ہے؟ میں نے بیان کیا نا کہ سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے میں الحمدللہ رب العالمین پیٹ کی بہت ساری بیماریوں سے بندہ بچ جاتا ہے. ہاں جی, سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے سے جو ہے وہ پیٹ باہر نہیں آتا. کھانا بندہ جو ہے وہ کم کھائے گا تو صحت مند رہے گا, سنت پر عمل کا ثواب ملے گا, اس کی جسمانی طاقت و قوت میں اضافہ ہوتا ہے, درد سے نجات ملتی ہے. تو سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے میں اس کے لیے طبی لحاظ سے, جسمانی اور صحت کے لحاظ سے بھی فائدہ ہے, اور ثواب بھی ہے. سنت پر عمل کی نیت سے اگر اس طرح بیٹھتا ہے تو ثواب بھی ہے, اور کھانا ہضم بھی ہوتا ہے, اور اس کی برکتیں دنیاوی بھی ہے اور دینی بھی اس کو برکتیں ملیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. آج آپ نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے, رہنمائی کی ہماری اور ہمارے ناظرین کی بھی. اللہ پاک ہمارے اس ایپیسوڈ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پیارے پیارے ناظرین, چونکہ وقت شارٹ ہوتا ہے, سوالات بہت سارے ہوتے ہیں, اور میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کنٹینیو ہمارے ان ایپیسوڈز کو دیکھتے رہیے, اور اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں تو پھر آپ ہمیں کمنٹس کے ذریعے سے اس کو سوال کریں. ممکنہ صورت میں پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے, یا کچھ اور ایسی باتیں یا ایسی ٹاپک آپ چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کو لے کر کے, کہ اس چیز پر بھی جو ہے نا کچھ پروگرام ہونا چاہیے کہ معاشرے کو اور ہم کس طرح ڈیولپمنٹ کی طرف ہم لے کر آئیں, کون سی جو ہے نا ہم اور اچھائیوں کی طرف ہم اپنے معاشرے کو لے کر آ سکتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہمیں شیئر کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ممکنہ صورت میں ہم اس کو بھی اپنے ایپیسوڈ کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے. یاد رکھیے گا کہ آج کے جو ہمارے اس ٹاپک کے اندر ہم نے جو باتیں لی ہیں, تو بالخصوص نفاست کو اپنائیے, صفائی ستھرائی کو اپنائیے, کھانے پینے کے دوران ایسے حرکات کرنے سے بچیے کہ جس سے لوگوں کو گھن آتی ہے یا سامنے والے کو برا لگتا ہے یا پھر وہ ناپسند کرتے ہیں. اس سے آپ کی اپنی شخصیت بھی جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوگی. تو اپنی شخصیت کو بھی مجروح ہونے سے بچائیں, ڈیمیج ہونے سے بچائیں, اور صفائی ستھرائی کا, نفاست کا خیال کرتے ہوئے سنت کے مطابق اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق سے, اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالی, جیسا کہ ایک بات ہم نے سیکھی تھی کہ کھانا اگر سنت کے مطابق ہو, رزق حلال اگر ہو, تو یہ ہمارے لیے کار ثواب بھی ہے, ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بھی بنے گا. اللہ تبارک و تعالی جس طرح اس نے ہمیں دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, ہمیں علم دین سے بھی اللہ پاک مالا مال فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا کرے, اور قیامت کے دن اللہ پاک ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت کی اعلیٰ نعمتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا ہر عمل بس
تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔